اللہ الرحمن الرحیم وما نقل عن السلف، اور وہ جو منقول ہے سلف سے، من الطعن فیہ یعنی اس میں طعن کرنا، والمنع عنہ اور اس سے منع کرنا، فإنما هو للمتعصب فی الدین، پس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہے اس شخص کے لیے جو دین میں تعصب رکھنے والا ہو، والقاصر عن تحصیل الیقین، اور وہ جو کوتاہ ہو یقین کو حاصل کرنے سے، والقاصد الی افساد عقائد المسلمین، اور وہ جو ارادہ کرنے والا ہو مسلمانوں کے عقائد کے خراب کرنے کا، والخائض فیما لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، اور وہ جو غور و خوض کرنے والا ہو فلاسفہ کی باریک باتوں میں جن کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جن کا وہ محتاج نہیں ہے، وَإِلَّا فَكَيْفَ، ورنہ پس کیسے، یتصور و متصور ہے، المنع عما اس چیز سے منع کرنا، ہوا اصل الواجبات جو واجبات کی اصل ہے، فاساس الشرعیات، المنع عما ہوا اصل الواجبات، ورنہ پس کیسے متصور ہے منع کرنا اس چیز سے جو واجبات کی اصل ہے، واساس الشرعیات اور احکام شرعیہ کی بنیاد ہے۔ وما نقل، ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر علم کلام اشرف ہے تو پھر اسلاف سے اس علم کلام کے بارے میں طعن اور اس سے منع کرنا کیوں منقول ہے؟ اسلاف تو طعن کرتے تھے اور اس سے منع کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ علماء کلام زندیق ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ علم کلام والے عالم کی پٹائی کی جائے، اور یہ بھی بعض مشائخ سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی کہ میرا مال علماء کو دے دینا، تو اس کی وصیت علم کلام کے علماء کو شامل نہیں ہوگی، علم کلام کے علماء میں اس کی وصیت جاری نہیں ہوگی۔ تو وما نقل سے اس کا جواب دیا کہ سلف سے جو اس میں طعن اور اس پہ منع کرنا منقول ہے وہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو دین میں تعصب رکھتا ہو، اور نمبر 2، جو انتہائی کند ذہن ہو، اور نمبر 3، جو مسلمانوں کے عقائد خراب کرنا چاہتا ہو، اور نمبر 4، جو فلاسفہ کی باریک باتوں میں مشغول ہونا چاہتا ہو جن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر اس سے منع کرنا متصور نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ علم کلام کیسے ممنوع ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ واجبات کی اصل ہے اور احکام شرعیہ کی بنیاد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلاف سے جو اس علم کلام میں طعن منقول ہے اور اس سے منع کرنا منقول ہے وہ مطلقاً نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو دین میں تعصب رکھتا ہو، نمبر 2، جو کن ذہن ہو، یقین حاصل کرنے سے قاصر ہو، اور نمبر 3، جو مسلمانوں کے عقائد خراب کرنا چاہتا ہو، اور نمبر 4، وہ شخص جو فلاسفہ کی باریک باتوں میں مشغول ہوتا ہو جن کی اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر اس سے منع کرنا کیسے متصور ہو سکتا ہے، حالانکہ علم کلام واجبات کی اصل ہے اور احکام شرعیہ کی بنیاد ہے۔ ثم لما كان مبنى علم الکلام، پھر چونکہ بنیاد علم کی تھی، علی الاستدلال بوجود المحدثات، محدثات کے موجودات کے وجود کے ساتھ استدلال کرنے پر، علی وجود الصانع و توحیدہ و صفاتہ و افعالہ، صانع کے وجود، اس کی توحید، اس کے صفات اور اس کے افعال پر، ثم الانتقال منہا الی سائر السمعیات، پھر منتقل ہونا تھا، ثم الانتقال منہا، پھر مبنا اس سے منتقل ہونے پر تھا، الی سائر السمعیات، تمام دلائل نقلیہ کی طرف، ناسب تصدیر الکتاب، تو مناسب ہوا کتاب کو شروع کرنا، بالتنبیہ علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض، ان اعیان و اعراض پر تنبیہ کے ساتھ کہ جو جن کا کیا جاتا ہے، بالتنبیہ علی وجود ما، ان چیزوں کے وجود پر تنبیہ کرنے کے ساتھ، یشاہد جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، من الاعیان والاعراض یعنی اعیان و اعراض، وتحقق العلم، اور ان کے علم کے ثبوت پر، لیتوصل بذالک، تاکہ پہنچا جائے اس کے ذریعے، الی معرفت ما هو المقصود الاہم، اس چیز کی معرفت کی طرف کہ جو مقصود اہم ہے۔ لما کان مبنا، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ علم کلام کا موضوع تو عقائد دینیہ ہے، تو مصنف کو چاہیے تھا کہ تسمیہ کے بعد، بسم اللہ کے بعد وہ عقائد دینیہ کو شروع کر دیتے، تو مصنف دیگر امور میں بحث میں کیوں شروع ہو گئے؟
اور اشیاء کو ثابت کرنے میں کیوں لگ گئے ہیں؟ یہ تو اشتغال بما لا یعنی ہے اور خروج عن المبحث ہے۔ سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ علم کلام کا موضوع مسائل دینیہ ہے، تو مصنف کو چاہیے تھا کہ بسم اللہ کے بعد مسائل دینیہ، عقائد دینیہ بیان کرتے، تو وہ بسم اللہ کے بعد ان باتوں میں، دیگر باتوں میں کیوں شروع ہو گئے اور اشیاء کے حقائق کو کیوں ثابت کرنے لگ گئے؟ یہ تو خروج عن المبحث ہے اور اشتغال بما لا یعنی ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ علم کلام کا جو مبنی ہے وہ اس بات پر ہے کہ موجودات کے وجود سے، ممکنات کے وجود سے 4 چیزوں پر استدلال کیا جائے: ثانی کا وجود، ثانی کی توحید، ثانی کی صفات اور ثانی کے افعال۔ پھر ان 4 چیزوں سے باقی ادلہ نقلیہ کی طرف انتقال کیا جائے۔ تو چونکہ مبنی اسی بات پر ہے، اسی وجہ سے مناسب یہ ہوا کہ کتاب کو ان اعیان و اعراض کے وجود پر تنبیہ کے ساتھ شروع کیا جائے کہ جن کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور ان کے علم کو ثابت کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے مقصود تک انسان پہنچ سکے، عقائد دینیہ کو ثابت کرنے تک ہم پہنچ سکیں۔ جواب یہ ہے کہ علم کلام کا مبنی اس بات پر ہے کہ ممکنات کے وجود سے، محدثات کے وجود سے 4 چیزوں پر استدلال ہو: ثانی کا وجود، ثانی کی توحید، ثانی کی صفات اور ثانی کے افعال۔ پھر ان 4 چیزوں سے باقی ادلہ نقلیہ کی طرف انتقال ہو۔ تو چونکہ مبنی اسی بات پر ہے، اسی وجہ سے مناسب یہ ہوا کہ کتاب کو ان اعیان و اعراض کے وجود پر تنبیہ کے ساتھ شروع کیا جائے، ان کے وجود کو بتایا جائے کہ جن کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ ان کا علم بھی موجود ہے، تاکہ یہ ذریعہ اور وسیلہ بن جائے مقصود اعظم تک، مقصود اہم تک پہنچنے کا، جو کہ عقائد دینیہ کا اثبات ہے۔